السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان شاہزیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو جینیس۔ آج کی ویڈیو آفاق LMS کے حوالے سے ہیں۔ آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آفاق LMS کی مدد سے آپ لوگ کس طرح پیپر بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں ہم آپ کو آفاق اور کسٹم پیٹرن پر پیپر بنا کر دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم آپ لوگوں کو یہ بھی سکھائیں گے کہ PDF پیپر کو ورڈ میں کیسے کنورٹ کریں کہ پیپر کی فارمیٹنگ چینج نہ ہو۔ تو چلتے ہیں سسٹم کی طرف۔ تو جی دوستو، سب سے پہلے اپنے سسٹم پر کسی بھی براؤزر کو اوپن کریں، چاہے وہ گوگل کروم ہو، فائر فاکس ہو یا کوئی بھی دوسرا براؤزر کو اوپن کریں۔ اوپن کرنے کے بعد یہاں پر سمپلی سرچ کریں آفاق LMS اور انٹر کریں۔ انٹر کرنے کے بعد سب سے پہلے جو ٹاپ پر لنک ہوگا وہ آفاق LMS کا آئے گا، اس پر کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو ڈائریکٹلی آفاق LMS لاگن پیج پر لے آئے گا۔ یہ ہے آفاق LMS لاگن پیج۔ یہاں پر اسکول ID اور پاسورڈ کی آپشن آپ کو ملے گی، ٹھیک ہوگا۔ اچھا دوستو، اگر آپ دوسرے طریقے سے آفاق LMS لاگن پیج پر آنا چاہتے ہیں تو یہاں پر لکھیں afaq.edu.pk اور انٹر کریں۔ انٹر کرنے کے ساتھ ہی یہ آپ کو ڈائریکٹلی آفاق کا جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں لے آئے گا۔ یہاں پر ڈیفرنٹ ٹیبس ہے، ٹریننگ اینڈ یونٹس کے، سپورٹ مٹیریل کے، اسکول مینجمنٹ سسٹم کے، لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے۔ تو لرننگ مینجمنٹ سسٹم پر کلک کریں۔ جیسے ہم کلک کرتے ہیں تو آفاق LMS لاگن پیج پر آ جائے گا۔ یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے اسکول ID اور پاسورڈ انٹر کرنا ہے، ٹھیک ہوگا۔ تمام ممبر اسکول کو آفاق مینجمنٹ کی طرف سے ان کو اسکول ID اور پاسورڈ پرووائڈ کر دیے گئے ہیں، تو اپنا اسکول ID اور پاسورڈ یہاں پر انٹر کریں۔ جیسے ہی اپنے اسکول ID اور پاسورڈ انٹر کرتے ہیں تو یہاں پر ہوم پیج اوپن ہو جائے گا، LMS کا پیج۔ یہاں آپ کو اپنے اسکول کا نام، سیریز، پوسٹل ایڈریس، تحصیل، ڈسٹرکٹ یہ نظر آئیں گے۔ یہاں پر آپ اپنے اسکول کا لوگو بھی اپڈیٹ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ای میل ایڈریس، کانٹیکٹ نمبر، واٹس ایپ نمبر، فیس بک ID اور ٹویٹر، یہ تمام ڈیٹا یہاں پر اپڈیٹ کروا کے کنٹینیو کر لیں۔ جیسے ہی کنٹینیو کرتے تو ہمارے پاس ہوم پیج اوپن ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ڈیفرنٹ ٹیبز اویلیبل ہیں، لیکن ہمارا جو آج کی ویڈیو ہے وہ آفاق ایگزام مینیجر پر ہے، تو ہم آفاق ایگزام مینیجر کی ٹیب پر کلک کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس پیپر ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ تمام پیپر آپ کو شو ہوں گے جو آپ لوگوں نے پہلے بنائے ہیں۔ یہ ان تمام پیپر کا لسٹ ہے۔ اس لسٹ میں اگر آپ کسی پیپر کو سرچ کرانا چاہتے ہیں تو پیپر ID، سیریز، کلاس یا سبجیکٹ وائز اسے سرچ کرا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں سیریز وائز سرچ کراتا ہوں۔ لیٹ سپوز میں یہاں لکھ لیتا ہوں کہ مجھے SNC سن سیریز کے پیپر جو میں نے بنائے ہو وہ شو ہو جائے، تو سمپلی وہ لکھ لوں گا اور سرچ کروں گا۔ جیسے ہی سرچ کر رہا ہوں تو یہاں پر SNC کے تمام پیپر مجھے شو ہو جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کلاس وائز مجھے شو ہو جائے۔ گریڈ 4 کا میں نے لکھ لیا کہ مجھے گریڈ 4 کے پیپر چاہیے، تو یہاں پر وہ شو ہو جائیں گے جو میں نے پہلے بنائے ہیں۔ تو یہ ہے سرچ کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ اسے سبجیکٹ وائز بھی سرچ کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس موجودہ لسٹ سے کسی پیپر کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ایک پیپر ہو، 2 پیپر ہو یا 2 سے زیادہ پیپر ہو، یا آپ چاہیں تو پورا کا پورا لسٹ جو یہاں پر شو ہو رہا ہے آل پیپر کو بھی ڈیلیٹ کرا سکتے ہیں۔ سمپلی کرنا یہ ہے کہ آپ نے ان پیپروں کو سلیکٹ کرنا ہے اور ڈیلیٹ پیپر کا جو آپشن آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے اس پر کلک کریں۔ آپ کو ایک میسیج آئے گا کہ آپ نے واقعی یہ ڈیلیٹ کرانا ہے، تو اوکے پر کلک کریں۔ جیسے ہی اوکے پر کلک کرتے ہیں تو ٹیب ریفریش ہو جائے گا اور آپ کے پیپر ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ یہاں سے آپ کے وہ سلیکٹڈ پیپر ڈیلیٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، تو آگے چلتے ہیں پیپر بنانے کی طرف۔ پیپر بنانے کے لیے اوپر دیا گیا جنریٹ ٹیب پر کلک کریں۔ جیسے ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک نیا پیج اوپن ہو جاتا ہے آفاق ایگزام مینیجر کے نام سے۔ یہاں پر 2 آپشن آپ کو ملیں گے، آفاق پیٹرن، کسٹم پیٹرن۔ ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں دونوں پیٹرنز پر آپ کو پیپر بنا کر دکھائیں گے۔ آفاق پیٹرن پر جو پیپر جنریٹ ہوگا وہ آفاق سٹینڈرڈ کے مطابق ہوگا۔ کسٹم پیٹرن میں جو پیپر جنریٹ ہوگا وہ اسکول سٹینڈرڈ کے مطابق ہوگا۔ پیپر جنریٹ کرنے سے پہلے ہمیں کچھ ڈیٹا ریکوائرڈ ہوتا ہے، وہ ڈیٹا ہم یہاں پر پٹ کریں گے۔
تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا ایگزام ٹائٹل سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ لوگوں کا فرسٹ ٹرم ہے، سیکنڈ ٹرم ہے یا فائنل ٹرم ہے۔ یہاں میں مثال کے طور پر لکھ لیتا ہوں کہ فرسٹ ٹرم ایگزام۔ اس کے بعد سیریز کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر مختلف سیریز اویلیبل ہیں، اقبال سیریز، نیو سن سیریز۔ تو جو سیریز آپ لوگ اپنے اسکول میں پڑھاتے ہیں یا جس سیریز میں آپ ابھی پیپر جنریٹ کرانا چاہتے ہیں تو وہ سلیکٹ کر لیں۔ میں یہاں پر اگزامپل کے طور پر سن سیریز سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد آتے ہیں کلاس کی طرف۔ تو کلاس بھی آپ لوگوں کے ساتھ مختلف ہے، یہاں پر لسٹ میں اویلیبل ہے تمام کلاسز، کلاس 1 سے لے کر کلاس 8 تک تمام کلاسز اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ اسی لیول پر بھی آپ پیپر جنریٹ کرا سکتے ہیں۔ میں یہاں اگزامپل کے طور پر گریڈ 4 ہی سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد آتا ہے سبجیکٹ، کہ آپ لوگوں کو سائنس کا پیپر جنریٹ کرانا ہے، میتھس کا کرانا ہے، اردو کا کرانا ہے، یا اس کے علاوہ سوشل اسٹڈی، انگلش اور اردو دونوں اویلیبل ہے۔ تو یہاں میں انگلش سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد آتا ہے ٹرمز، کہ آپ لوگوں کو کس ٹرم میں پیپر جنریٹ کرانا ہے، ٹرم 1 میں کرانا ہے، ٹرم 2 میں کرانا ہے، یا 3 میں، یا تمام میں کرانا ہے۔ تو اپنی نیڈ کے مطابق یہاں سے اپنی اس لسٹ سے وہ سلیکٹ کر لے، ٹرم سلیکٹ کر لے، ٹھیک ہوگا۔ میں مثال کے طور پر یہاں ٹرم 1 سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد ٹرم 1 کے بعد آتا ہے یونٹس۔ ٹرم 1 میں ہمارے پاس اس وقت اویلیبل ہے 2 یونٹس، تو میں چاہتا ہوں کہ دونوں یونٹ سے ہی پیپر جنریٹ ہو، تو میں یہاں سلیکٹ آل کر لوں گا۔ آپ اپنے نیڈ کے مطابق یونٹ 1 اور یونٹ 2 جس طرح آپ کو ٹھیک لگے وہ کرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ڈیٹ کی طرف، کہ کس ڈیٹ کو آپ لوگوں کا انگلش کا پیپر ہے یا جس کا پیپر آپ بنا رہے ہیں وہ اس کا ڈیٹ سلیکٹ کر لیں۔ اس کے بعد آتے ہیں سلیکٹ چیپٹرز۔ تو ٹرم 1 میں ہمارے پاس مختلف چیپٹر ہے، تقریباً 5 چیپٹر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ساروں سے کویسچن آئے، لیکن یونٹ 2 سے نہ آئے، تو میں ان کو ان ٹک کرا دوں گا، یا میں کہتا ہوں کہ مجھے سلیکٹ آل کرا دے، ساروں یونٹ سے مجھے پیپر جنریٹ کرا دے، تو میں سارے ہی سلیکٹ کر لوں گا، سلیکٹ آل۔ جیسے ہی سلیکٹ آل کر دوں گا تو یہ انفارمیشن ہمارے پاس کمپلیٹ ہوں گے۔ یہ ڈیٹا انٹر کرنے کے بعد اگر آپ کو آنسر کی چاہیے تو سمپلی آنسر کی کے آپشن پر کلک کریں۔ نیچے پیپر کاؤنٹ، پیپر کاؤنٹ کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو مختلف پیپر جنریٹ کر کے دے گا۔ مثال کے طور پر ایک کلاس میں 25 اسٹوڈنٹ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ 25 اسٹوڈنٹ کو مختلف پیپر ملے، تو یہاں پر میں 25 لکھوں گا۔ جیسے ہی جنریٹ پر کلک کروں گا تو یہ مجھے 25 مختلف پیپر جنریٹ کر کے دے دے گا۔ آپ میکسیمم 30 مختلف پیپر جنریٹ کرا سکتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک ہی لکھ لیتا ہوں اور جنریٹ پر کلک کر لیتا ہوں۔ جیسے میں جنریٹ پر کلک کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ آپ کا ایک پیپر سکسیسفلی جنریٹ ہو گیا ہے۔ جیسے اوکے پر کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارا آ گیا جنریٹ کیا ہوا پیپر، اس پیپر جو ڈیٹا کے مطابق ہے، جو ڈیٹا ہم لوگوں نے پرووائڈ کروایا اس کے مطابق یہ پیپر جنریٹ ہو چکا ہے۔ اب یہ پیپر آفاق کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے، تو اس میں یہ اسٹینڈرڈ کے مطابق آپ کو 60 منٹ ملیں گے، 60 منٹ کا پیپر ملے گا۔ اس کے علاوہ اس کے ٹوٹل مارکس 100 ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس میں 7 کویسچن آئیں گے، جس میں پہلا کویسچن ٹرو فالس کا ہوگا، دوسرا کویسچن جو ہے وہ MCQs کا آئے گا، تیسرا کویسچن جو ہے وہ فلنگ دی بلینکس کا آئے گا، چوتھا کویسچن ہے وہ میچنگ کالمس کا آئے گا، پانچواں کویسچن جو ہے وہ شارٹ کویسچنس کا ہوگا، اور چھٹا کویسچن جو ہے وہ لانگ کویسچن میں ہوگا۔ اس میں جو 7واں کویسچن ہے وہ اورل کویسچن، یہ 7 کویسچن اس میں آئیں گے۔ یہ آفاق اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے۔ آپ جب بھی آفاق کے اسٹینڈرڈ پر پیپر بنائیں گے تو اس میں یہ 7 کویسچن ضرور ہوں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اس پیپر میں کوئی چینج کروانا ہو، کوئی کویسچن آپ کو چینج کروانا ہو، تو سمپلی اس چینج کے بٹن پر کلک کریں اور کویسچن بینک سے اپنی مرضی کا کویسچن سلیکٹ کریں اور چینج کروا دیں۔ اب آتے ہیں فونٹ سیٹنگ کی طرف۔ فونٹ سیٹنگ میں پہلا آپشن ہیڈر فونٹ سائز کا ہے، یہ مین کویسچن کے فونٹ سائز ہے۔ رائٹ ٹرو اور فالس والے یا MCQs والے یا لانگ کویسچن یا شارٹ کویسچن والے جتنے بھی کویسچن ہیں، یہ ان کے سائزز ہے، ان کو آپ انکریز بھی کروا سکتے ہیں، ڈیکریز بھی کروا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر اس کو انکریز کر کے 50 لکھ دیتا ہوں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے فونٹ سائز جو ہے یہ انکریز ہوں گے۔ اسی طرح یہ دوسرا جو ہے کویسچن فونٹ سائز، یہ سب کویسچن کے فونٹ سائزز ہے۔ اس کے سائز کا اگر آپ چینج کروانا
چاہتے ہیں تو اس کو بھی چینج کرا سکتے ہیں. یہ ہم نے اس کو 50 کروا دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے سائز انکریز ہو گئے. اسی طرح یہ فونٹ فیملی ہے. فونٹ فیملی میں آپ فونٹ کے سٹائل چینج کروا سکتے ہیں. اس میں مختلف سٹائل اویلیبل ہے. آپ اس میں کسی بھی سٹائل کو سلیکٹ کر کے اپڈیٹ کروا سکتے ہیں. تو یہ تھا فونٹ سیٹنگ کا ٹیب. اب آتے ہیں پرنٹ ٹیب کی طرف. جیسے ہی ہم پرنٹ ٹیب پر کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں پرنٹ سیٹنگ کے پیج پر لے آتا ہے. اگر آپ اس کو ڈائریکٹلی پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اپنا پرنٹر سلیکٹ کر لیں. یہاں نمبر آف کاپیز انٹر کرے اور پرنٹ کر لیں. لیکن اگر آپ اسے سیو ایز PDF کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے سیو ایز PDF کا آپشن سلیکٹ کریں اور نیچے سیو کے آپشن پر کلک کریں. یہاں فائل نیم انٹر کریں. میں یہاں فار ایگزامپل فرسٹ ٹرم گریڈ 4 انگلش پیپر بائی آفاق پیٹرن لکھ کر ڈیسکٹاپ پر سیو کر لیتا ہوں. اچھا، واپس آتے ہیں آفاق ایگزام مینیجر پیج کی طرف. اس میں یہ جو ڈیٹا ہے یہ اس کو آپ چینج بھی کروا سکتے ہیں. اس کا ٹائٹل چینج کروا سکتے ہیں، سیریز، کلاس. لیکن ہم اسی ڈیٹا کی مدد سے اب کسٹم پیٹرن کے تھرو پیپر جنریٹ کرائیں گے. تو چلتے ہیں کسٹم پیٹرن کے ٹیب کی طرف. اس پر کلک کرتے ہیں. جیسے ہی کلک کرتے ہیں ہمارے پاس ایک فارم اپیئر ہوتا ہے جس پہ ٹوٹل کویسچن، ٹوٹل مارکس، ٹوٹل ٹائم، MCQs، ٹرو فالس، شارٹ کویسچن، فلنگ دی بلینکس، یہ سارے آپشن اویلیبل ہیں. یہ ٹوٹل کویسچن اور ٹوٹل مارکس کا جو آپشن ہے یہ آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہوگا جیسے ہی ہم نیچے اس میں ڈیٹا ڈالیں گے. سب سے پہلے ٹوٹل ٹائم. ٹوٹل ٹائم میں آپ ڈال سکتے ہیں اپنے اسکول اسٹینڈرڈ کے مطابق 120 منٹ بھی ڈال سکتے ہیں، 140 منٹ بھی ڈال سکتے ہیں، 90 منٹ بھی ڈال سکتے ہیں. میں یہاں پر فار ایگزامپل 120 منٹ لکھ لیتا ہوں کہ مجھے 120 منٹ کا پیپر چاہیے جس کا ٹائم 120 منٹ ہوگا، جس میں MCQs میں چاہتا ہوں کہ میں 15 MCQs آئے، ہر MCQs کا ایک نمبر ہو. تو یہ ٹوٹل 15 نمبر میرے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپڈیٹ ہو گئے ہیں، ساتھ میں 15 کویسچن بھی ہو گئے. ٹھیک ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ ٹرو فالس، میں کیا چاہتا ہوں کہ میرے جو پیپر جنریٹ ہو اس میں 5 ٹرو فالس آئے، ہر ٹرو فالس کا ایک مارکس ہو. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل مارکس 20 پر چلے گئے. اسی طرح فلنگ دی بلینکس میں چاہتا ہوں کہ 5 فلنگ دی بلینکس آئے، ہر فلنگ دی بلینکس کا ایک مارکس ہو. تو یہ 25 ہو گئے ٹوٹل. میں چاہتا ہوں کہ شارٹ کویسچن 5 آئے، ہر شارٹ کویسچن کا 5 نمبر ہو جو کہ 25 بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 50 پر چلے گئے ٹوٹل مارکس. میں چاہتا ہوں کہ اب میں لانگ کویسچن بھی ایڈ کروں، میچنگ کالم بھی ایڈ کروں. میں چاہتا ہوں کہ میچنگ کالم بھی ایک ہو اور اس کے مارکس 5 ہو. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ٹوٹل ہو گئے 55 مارکس. اب آتے ہیں لانگ کویسچن کی طرف. میں کہتا ہوں کہ یار مجھے 2 لانگ کویسچن چاہیے، ہر ایک لانگ کویسچن کا 10 مارکس ہو. تو یہ یہاں پر 2 لکھ لیں، یہاں پر 10 لکھ لیں. تو یہ آپ کے پاس ہو گئے 75. میں چاہتا ہوں کہ میرے ٹوٹل مارکس 75 ہی رہے، میں اس کو ایکسیڈ نہیں کروانا چاہتا. تو آپ بے شک اورل کا کویسچن جو ہے یہ اس کو سکپ کروا لیں. آپ چاہتے ہیں کہ میں اورل کویسچن نہیں لانا چاہتا تو نہ لائے. آپ چاہتے ہیں کہ میں میچنگ کالم نہیں لانا چاہتا تو اس کو بھی بلینک کروا دیں. سمپل ایز دیٹ کہ آپ جس ٹرو فالس کو نہیں لانا چاہتے ہیں، فلنگ دی بلینکس کو، اس کو بلینک چھوڑ دے. اور جس دن کو لانا ہے، MCQs کو بڑھانا ہے تو بڑھا دے، شارٹ کویسچن کو بڑھانا ہے تو بڑھا لے. اسی طرح اگر آپ کو آنسر کی چاہیے تو سمپلی آنسر کی کے آپشن پر کلک کریں. اس کے علاوہ اگر آپ پیپر کاؤنٹ چاہیے، اگر اس کو زیادہ کروانا چاہتے، کم کروانا چاہتے، آپ کی مرضی. میں یہاں پر ایک پیپر کاؤنٹ لکھ لوں گا اور جنریٹ پر کلک کر لوں گا. اوکے پر کلک کرنے کے بعد وہ پیپر میرے سامنے اوپن ہو جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چینجز ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 120 منٹ میں نے ڈالے تھے تو یہاں 120. آفاق کا جو پیٹرن تھا اس میں 60 منٹ تھے، یہاں 120. وہاں پر 100 مارکس تھے، یہاں پر 75 مارکس ہیں. اسی طرح ٹرو فالس کا بھی ہے. اگر اس میں بھی آپ چینج کروانا چاہتے ہیں تو آپ بے شک جو کویسچن آپ کو چاہیے کہ اس کو میں چینج کرواؤں تو آپ اس کو چینج کروا سکتے ہیں. یہاں پر آپ کے پاس کویسچن بینک ہے، اس میں جو کویسچن آپ کو پسند ہو وہ سلیکٹ کر لیں، وہ کویسچن آپ چینج کروا لیں. اسی طرح فلنگ دی بلینکس میں بھی کروا سکتے ہیں، MCQs میں بھی کروا سکتے ہیں، میچنگ کالم بھی چینج کروا سکتے ہیں، شارٹ کویسچن بھی چینج کروا سکتے ہیں، لانگ کویسچن بھی چینج کروا سکتے ہیں. اسی طرح اس کا یہ جو فونٹ سیٹنگ ہے یہ بھی اسی طرح کا سیم ہی ہے. پرنٹ جو ہے یہ بھی اسی طرح کا، اگر پرنٹ کروانا چاہتے ہیں، سیو ایز کروانا چاہتے ہیں تو اسی طرح کا پروسیجر ہے. میں یہاں اس کو بھی سیو ایز کروا لیتا ہوں. فرسٹ ٹرم گریڈ 4 انگلش پیپر بائی کسٹم پیٹرن کے نام سے اس کو میں
سیو کروا لوں گا. یہ سارے سیو جو ہے وہ ڈیسکٹاپ پر سیو ہو رہے ہیں. میں آپ کو بعد میں دکھا بھی دوں گا. اب یہ شو کی ہے. یہ جو ہم لوگوں نے کسٹم پیٹرن بنایا ہے یہ اس کا کی ہے. اس کو بھی میں اپنے ساتھ سیو ایز PDF کروا لوں گا. اگر پرنٹ کروانا چاہتے تو بھی کروا سکتے ہیں, لیکن میں یہاں سمپلی اس کو بھی سیو ایز کروا دوں گا. اچھا جی, تو یہ ہے وہ پیپرز اور آنسر کی جو ہم نے آفاق LMS کی مدد سے جنریٹ کی ہے. سب سے پہلے اس کو اوپن کرتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک PDF فائل ہے. اس میں ہم کسی قسم کا چینج نہیں کر سکتے, نہ ہی اس کے فونٹ کو چینج کر سکتے ہیں, نہ ہی اس کے فارمیٹنگ کو چینج کر سکتے ہیں. اگر ہم اس میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس PDF فائل کو ورڈ میں کنورٹ کرنا ہوگا. اس PDF فائل کو ورڈ میں کس طرح کنورٹ کروانا ہے, اس کے لیے کچھ سٹیپ ہے, آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے براؤزر کو اوپن کریں. یہاں پر لکھیں I love PDF. یہ ایک ایسا ویب سائٹ ہے جس کے ذریعے آپ بآسانی اپنا PDF فائل ورڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. سمپلی کلک کریں. یہاں پر کلک کرنے کے بعد اس کا ہوم پیج آپ کو اوپن ہو جائے گا, جس میں ڈیفرنٹ قسم کی سروسز ہیں ان کی. PDF to Word, PDF to PowerPoint, PDF to Excel. یہاں ہم نے اپنا فائل PDF to Word کو کنورٹ کرنا ہے, تو اس پر کلک کریں گے. یہاں سلیکٹ PDF فائل پر کلک کریں گے. یہاں سے اپنا جون سا بھی PDF فائل ہم کنورٹ کروانا چاہتے ہیں ورڈ کو, اس کو سلیکٹ کریں گے. جیسے ہم نے سلیکٹ کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ایک فائل سلیکٹ ہو چکا ہے. آپ ایک سے زیادہ بھی بیک وقت کنورٹ کروا سکتے ہیں. سلیکٹ کرنے کے بعد کنورٹ ٹو ورڈ پر کلک کریں. جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو کنورٹ PDF ٹو ورڈ ہو جاتا ہے. آپ کا فائل ڈاؤن لوڈ کے لیے ریڈی ہے. ڈاؤن لوڈ پہ کلک کریں. یہ ہمارا فائل ورڈ میں ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس یہ ایڈیٹیبل فارم میں ہے یا نہیں. اس کو اوپن کر رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ورڈ فائل میں کنورٹ ہو چکا ہے. نہ ہی اس کی فارمیٹنگ چینج ہوئی ہے. جس طرح کہ یہ PDF فائل کی فارمیٹنگ میں تھا سیم اسی طرح یہ کنورٹ ہو چکا ہے. اب آپ اس کی فارمیٹنگ چینج کروا سکتے ہیں, اس کی فونٹ کو چینج کروا سکتے ہیں, اس کو بولڈ اینڈ اٹیلک کروا سکتے ہیں. اپنی مرضی سے جو چینجز آپ کرانا چاہتے ہیں آپ ایزیلی کرا سکتے ہیں. آپ اس میں اپنی مرضی کا کویسچن بھی ایڈ کروا سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے. جزاک اللہ.